حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے، اور ہم نے اور ہماری فیوچر جنریشن نے اس سے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں، ویژنری لیڈرز صرف آج کا نہیں سوچتے، وہ فیوچر جنریشنز کا بھی سوچتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جنریشنز میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے فیوچر جنریشنز کا سوچا تھا۔ آج دجال کے حوالے سے مسلمان کی سائیکالوجی کیا ہونی چاہیے اس پر بات کریں گے۔ فتنہ دجال کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی احادیث سے، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی نشانیاں، اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی پراپرٹیز، کیسا ہے، کون ہے، کہاں سے آئے گا، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے اوپر علماء کے سیشنز موجود ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ساحل ادیم صاحب کا سیشن سورہ کہف کے حوالے سے، انہوں نے جو اسپاٹنگ دجال ان سورہ کہف، یہ انگلش سیشن ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ سیشن ضرور دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو ساری باتیں جو ہے وہ ڈیٹیل سے مل جائیں گی پرسپیکٹیوز کے ساتھ۔ یہاں پر میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے بات کروں گا کہ ہماری سائیکالوجی کیا ہونی چاہیے دجال کے حوالے سے۔ ہماری سائیکالوجی بطور مسلمان، ہمارے پاس ایک یہ راستہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تو ہمارے دور میں آنا ہی نہیں ہے، تو چھوڑو، ہم اس پہ بات کیا کریں گے، جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ تو کرنٹ سائیکالوجی، ہرڈ سائیکالوجی ہماری یہ چل رہی ہے مسلمانوں کی، کہ ایک چیز ہے، فیوچر کا ہے کوئی معاملہ، ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا ہے نہیں، لہٰذا ہمیں ان ڈیٹیلز کے جاننے سے یا اس کو خریدنے سے یا اس پہ ریسرچ کرنے سے اس سے کوئی خاص فائدہ تو ہوگا نہیں، تو اس کو کیوں اس سے ہم ریسرچ بھی کریں اور اتنا زیادہ اس پر دھیان دیں۔ یہ تو فیوچر جنریشن میں کسی دور میں یہ معاملہ ہوگا تو دیکھیں گے وہ لوگ خود ہی۔ ایک یہ اپروچ ہے ہماری۔ اس کے علاوہ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہمارے دور کا معاملہ نہیں ہے، فیوچر کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی دلچسپ پہلو ہیں، انٹرسٹ کی باتیں، تو مزہ تو اس سے حاصل ہوتا ہے، لطف حاصل ہوتا ہے اس طرح کی انٹرسٹنگ باتوں سے، کیوریوسٹی سے۔ تو ڈوپامین کے لیے ہی صحیح، چلو اس کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک اور پرسپیکٹیو مسلمانوں کا سائیکولوجیکل۔ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے مسلمانوں کا کہ جو امت مسلمہ کا زوال اور تکلیف اور مشکل حالات دیکھ رہے ہیں، وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام مہدی کا انتظار کرے تو ڈیفینیٹلی امام مہدی کا انتظار دجال کا انتظار ہی، دجال کے دور اور امام مہدی کے دور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں امام مہدی کا دور دکھا دے، امام مہدی کو بھیج دے، امام مہدی کو بھیج دے۔ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے مسلمانوں کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں تو ہماری ذمہ داریاں ختم ہوں اور ہم ان کو جوائن کریں، اور ہم جو ہے وہ نظام کے خلاف لڑنے میں ہم امام مہدی کے سائے تلے جو ہے نا ان کی رہنمائی میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ ہمارے اوپر جو اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ میں کہ ہر طرف خون خرابہ ہے، فائر فائٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، وہ ہم سے ہو نہیں رہی، لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کرنے کے بجائے ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا ہم ان کے منتظر ہیں کہ وہ آئیں گے اور مسئلوں کو حل کریں گے، کیونکہ ہم سے تو بھئی یہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، اور ہم اس طرف کوشش نہیں کریں گے تو وہ ان کے آنے سے اور پھر دجال کے آنے سے تو ظاہر سی بات ہے بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گی چیزیں، مسلمان اور کافر بلیک اینڈ وائٹ میں ہو جائے گا، آلدو وہ خود گرے میں ہوگا۔ اس کو پک کرنا، اس کو جو ہے وہ اس کو پک کرنا کہ وہ آیا وہ واقعی دجال ہے، یہ اس کے لیے بھی آپ کو بہت نالج چاہیے، اور اتنی زیادہ کنفیوژن ہوگی کہ لوگ پک نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ کفر ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اس کو کسی بھی طریقے سے اپوز کریں گے، پیسیو ریزسٹنس کریں گے، یعنی کہ اسکیپ کر جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف۔ اس وقت کے جو مومن مسلمان ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچنا چاہیں گے وہ اس طرف رخ کریں گے۔ تو مسلمانوں کا ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو یہ بھی ہے، اور یہ لیزینس کا پرسپیکٹیو ہے کہ ہم حضرت امام مہدی کا انتظار کریں اور دجال کا بھی انتظار کریں، اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جہاں پر ہمارے لیے یہ اسلام کی جو
کے مخالف جو فورسز چل رہی ہیں تو ہمیں جو اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، اپنا شیئر کرنا ہے، وہ ہمیں کرنا نہ پڑے. یہ ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے اور یہ سستی اور کاہلی کی نشاندہی کر رہا ہے. ایک اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہے کہ ہمیں دجال کا دور دیکھنا ہی نہ پڑے، یا اللہ ہمیں دجال کے اس دور سے اٹھا لے پہلے ہی، ہمیں وہ فتنہ دیکھنا ہی نہ پڑے. اور ایک قسم کی اس پرسپیکٹیو میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مسلمان کی کہ یار وہ دور نہ آئے، اللہ ہمیں اس دور سے بچائے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دور ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا، ہم اس دور سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس پہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم وہ دور نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم تو وہ دور فیس ہی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ دور نہیں دکھائے گا. تو جب وہ دور ہمیں نہیں دکھائے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے، تو ہمیں اس کے اوپر زیادہ ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی زیادہ جان مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت تحقیق اور اس حوالے سے علم اور تعلیم کی کوئی خاص ضرورت ہمیں اس معاملے پہ پھر نہیں ہے. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. ایک مسلمان کا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بلڈ ہونا چاہیے دو چیزوں کے اوپر، دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے مومن. نمبر 1، مسلمان ہوپ اور لو کی کیفیت کے ایک اینڈ کو پکڑتا ہے، اور دوسرا فیئر، اور ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے کہیں، اور وہیں سے وہ اپنا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بلڈ کرتا ہے. اس کیس میں بھی جب مسلمان ذوب و حالی کا شکار ہے، پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت تکلیف کا شکار ہے، مصائب کا شکار ہے، ہماری یونٹی ڈسٹرپٹ ہو چکی ہے، ہمارا آٹومن کیلیفٹ کے بعد سے مسلمانوں کی یونٹی رہی ہی نہیں ہے سرے سے کوئی بھی. پاکستان ایک اللہ کا احسان ہے کہ پاکستان جیسا ایک ملک مسلم نیشنلزم کے نام پر وجود میں آیا، لیکن اس کے علاوہ تو اس کے بعد سے کوئی بھی ایسا ملک جو ہے وہ مسلم نیشنلزم کے اوپر آیا ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جہاں پہ مسلمانوں کی یونٹی بھی ڈسٹربڈ ہے، اور پھر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گلوری کو واپس حاصل کریں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے. ان کا پولیٹیکل سسٹم سارا ڈسٹرپٹ ہو چکا ہے. کیپٹلزم نے ایسی الغار کی ہے کہ پوری دنیا اس وقت گلوبل کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے زیر اثر آ چکی ہے. اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے پوری کر دی. IMF نے، ورلڈ بینک نے، جو ڈیٹ ٹریپ کی پالیسیز میں پھنسایا انہوں نے کنٹریز کو، اور پھر اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ کی بیس پر بہت سے اور کنٹریز نے بھی ڈیٹ ٹریپ کی پالیسیز کے اندر کنٹریز کو پھنسا لیا. تو یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی ایسی ویگ سی گیم بن گئی ہے دنیا میں، جہاں پر کنٹریز جو ہیں وہ صرف اپنا ایک سیلفشنس کے تحت چل سکتے ہیں. وہ امت کی بقا اور فکر کے لیے سوچنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، ورچوئل امپاسبل ہو گیا ہے ان کے لیے. یہ ایسے حالات میں جب کنٹریز آفٹر کنٹریز ہمارے جو ہیں وہ رن ڈاؤن ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، کلیپس کر رہے ہیں، مطلب ایک سینس میں سول وار کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں پر ہمارے مسلمان لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، تو یہ بڑا ایک ڈیسپریٹ وقت ہے امت کے لیے. اور یہاں پر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اللہ امام مہدی کو بھیج دے اور دجال کو بھیج دے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو پھر ہونا کیا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو، سائیکولوجیکل میک اپ اس ٹاپک کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے کہ دجال کے فتنے کو فیس کرنے کی تمنا اور آرزو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ٹرائل ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، اور اتنا وہ ایک قسم کا پلسرات ہے، اتنا مشکل وقت ہے کہ ایون ریسرچرز اور اسکالرز جو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو پک کر پائیں گے اور اس کنفیوژن سے نکل پائیں گے اور صحیح فیصلہ لے پائیں گے اس دور میں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہونے والا ہے، بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ اس کو ایسے ہی نہیں کہا گیا، اور ایسے ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس حوالے سے اپنی امتوں کو خبردار کیا. اور بائبل کے اندر اور اس حوالے سے پریڈکشنز ہیں، اینٹی کرائسٹ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ وہاں پر بھی موجود ہیں. تو یہ ایک گلوبل چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کو فیس کرنے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا نہیں چاہیے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو فیس کرنے کی آرزو رکھے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ایمان کا لیول کیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا. ایک بہت اتنی جان بوجھ کر اپنے لیے آزمائش کی تمنا کرنا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے. اچھا، اگر مسلمان تمنا نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ تمنا تو نہ کرے دجال کے وقت کی، لیکن گمان رکھے کہ یہ اسی کے دور میں ہوگا. گمان یہ رکھنا چاہیے. دیکھیں، امید یہ رکھنی چاہیے کہ اسے فیس نہیں کرنا پڑے گا. یہ اچھی امید ہے. اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ وہ فیصلہ کرے کہ
میری امید ہے کہ میں اس دور سے پہلے اٹھا لیا جاؤں گا اور وہ دور میں نہیں دیکھوں گا. لیکن مجھے لگتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ اس دور میں ہی دجال میری زندگی میں، جو میری زندگی چل رہی ہے اس کے اندر ہی مجھے کہیں نہ کہیں فیس کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا ہو گیا تو میرے پاس کیا بیک اپ ہے، کیا میرے پاس اس کو ڈیل کرنے کی کیا اسٹریٹجی ہے میرے پاس، میں کیا کر سکتا ہوں. میں اور میرے بچے، میری جنریشن ہے فیوچر، وہ کیا کرے گی جب یہ معاملہ ہو جائے گا، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہو گیا تو. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ کہ میں نے اس دور میں جینے کی تمنا نہیں کرنی، لیکن وہ دور غالب گمان ہے کہ میری زندگی میں کہیں نہ کہیں مجھے فیس کرنا پڑ جائے گا. یہ ایک مسلمان کا سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہونا چاہیے. اور یہ جب سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہوگا تو پھر مسلمان اگنور نہیں کرے گا اس معاملے کو، جو کہ ہم نے آج تک کر رکھا ہے. ہماری فیوچر جنریشنز کو پتہ ہی نہیں ہے دجال ہے کیا. بہت سے لوگوں کو تو دجال کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت سے جن کو پتہ ہے ان کو یوٹیوب کے ذریعے سے اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے جس طرح کی انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے تو وہ تو بالکل کسی کام کی ہی نہیں ہے اس دور کے لیے. تو مستند علماء اسکالرز سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں، اور خود اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا وقت لگائیں، اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ ہے کیا ٹاپک. اور اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ احادیث بیان کر رکھی ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو ذرا تھوڑا سا وقت دے کر ہم اسٹڈی کر لیں، ان کو پڑھ لیں، تو ہماری اچھی خاصی پریپریشن ہو سکتی ہے اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے کہ ہم اس چیلنج کو اگر ہماری زندگیوں میں آ گیا، وہ پل صراط کا سامنا کرنا پڑ گیا جس سے آر یا پار ہونا ہے، تو ہم ایٹ لیسٹ اس کو پار تو کر پائیں. اور یہ فیوچر جنریشنز کے بارے میں بڑے تھنکرز، بڑے لیڈرز ہمیشہ سوچا کرتے ہیں. وہ صرف اگلے 5-10 سال اور موجودہ حالات کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اگلے 50 سال تک کی پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جنریشن کی تربیت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی تربیت کرنی ہے. تو سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ ہماری جو توجہ اب تک بڑے بڑے ٹرائلز کے اوپر ہے ہی نہیں، اور وہ ٹرائلز ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو ہماری توجہ اس پر ہو جائے گی، اور ہم اپنی فیوچر جنریشنز کو ایٹ لیسٹ تیار کر رہے ہوں گے اس چیلنج کو فیس. کیونکہ اگر ہم نے یہ فیس نہیں کیا تو یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا پڑ پوتا، یا ہماری جو فیوچر جنریشنز ہے پھر وہ فیس کریں گی، یا تو میں فیس کروں گا یا وہ فیس کریں گی. تو اگر میں نے فیس نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ ان کی پریپریشن تو میں بلڈ کرا کے جاؤں کہ یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ان کا ریڈی ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ٹرائل ہے، اور اس ٹرائل میں کیا کرنا ہے، کس طرح کی سچویشن پاسبل ہے کہ اس ٹرائل کے اندر سے ہم نے نکلنا کیسے کامیاب ہو کر. یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے بھی، اور سب مسلمانوں کے لیے یہ چیلنج ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو میں نے پوزیشن پک کی ہے ان ساری پوزیشنز میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے میں نے جو پوزیشن پک کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ مسلمان کا ایسا ہونا چاہیے نفسیاتی طور پر کہ دجال کے دور کو دیکھنے کی تمنا ہرگز نہ کرے، لیکن دجال کے دور کو دیکھنے کے لیے تیار بھی رہے سائیکولوجیکلی. امید یہ رکھے کہ ایسا اسے اللہ تعالیٰ وہ دور نہیں دکھائے گا، لیکن گمان یہ رکھے کہ وہ دور اس کی زندگی میں آ ہی جائے گا. اور جب وہ یہ گمان رکھے گا کہ وہ دور اس کی زندگی میں آ ہی جائے گا تو پھر اس کی پریپریشن ہوگی، اور پریپریشن خود بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی پریپریشن کروائیں کہ یہ چیلنج کیا ہونے جا رہا ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ یہ ہونا ہے. اور اس کے لیے تمام پروٹیکشنز جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں مل جاتی ہیں. اور یہ دور جو ہے وہ ٹرائلز کا دور، باب الفتن، حدیثوں کی کتابوں میں باب الفتن جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر تقریباً باب الفتن ہے جہاں پر ٹرائلز کے بارے میں احادیث ہیں، اور انہی میں دجال کے حوالے سے بھی آپ کو حدیث مل جائیں گی، وہ آپ پڑھ لیں. اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اپنا وقت لگا کر آپ اپنی زندگی کے کچھ قیمتی لمحات یہاں پر ضرور صرف کریں، تاکہ آپ کی فیوچر جنریشنز کو آپ اتنی بڑی مسکنسیپشن اور اتنی بڑی کنفیوژن سے جو دجال کے آنے سے پیدا ہوگی، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اور ہمارے اس وقت کے اسکالرز جو ہوں گے وہ فال کر جائیں گے. یہ ایک بہت مشکل وقت ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں تو ہم اس دور سے بچ سکتے ہیں. تو اپنے سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر صرف آج اور کل کی سچویشن میں نہیں پھنسے رہنا، ہمیں تھوڑا سا فیوچر کا بھی سوچنا ہے، اپنی جنریشنز کا سوچنا ہے. پاسٹ جنریشنز نے تو اس حوالے سے بہت کم کام کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ ان کو بھی وقت نہیں ملا، ان کی بھی اتنی زیادہ غلطی نہیں، حالات اس طرح کے بنے کہ ان کو اس چیز اپنی فیوچر جنریشنز کے فیوچر پر کام کرنے کا موقع نہیں مل پایا. لیکن ہمیں مل رہا ہے، اور ہم اگر یہ سوچ پا رہے ہیں،
میں سوچ پا رہا ہوں، آپ سوچ پا رہے ہیں، تو بہت سے لوگ دنیا میں یہ سوچ پا رہے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پریپیئر کریں اس چیلنج سے ڈیل کرنے کے لیے، اور اپنی فیوچر جنریشنز کو بھی اس کے لیے پریپیئر کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کنارے جانے سے بچا سکیں جو دجال کا ایج ہے، جو دجال کا اینڈ ہے نا، اس اینڈ پر جانے سے ہم اپنے سارے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو، ان کی اولادوں کو، فیوچر جنریشنز کو بچا سکیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا.